سید جعفر عباس حمدانی صاحب، ہمارے ناظرین، اہلیان کنڈل کے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، سب کو میری طرف سے سلام۔ اور میں رانا جاوید صاحب کا اسپیشل شکر ادا کرتا ہوں اور ان کا انتہائی ممنون ہوں کہ انہوں نے آپ دوستوں سے ملاقات کروائی اور اتنا بڑا کشٹ کیا۔ مجھے تو لگتا تھا کہ شاید میں نے ان کے صرف گھر میں آنا ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں جلسے کی صورت ہو جائے گی۔ بات یہ ہے کہ بہت اسٹیٹ سیکرٹری صاحب نے اور رانا صاحب نے اور مرزا اظہر صاحب نے بڑی تقریریں کی، بڑی چٹیں دی، بڑے بڑے تعارف بھی وہ کرواتے رہے، فلاں صاحب آئے، فلاں صاحب آئے، ایک لمبی فہرست۔ میں آپ کے سبق کا امتحان نہیں لوں گا، آپ آلریڈی مجھے پتہ ہے بڑے غصے میں ہیں، بڑی دیر کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو سننا چاہتے ہیں جناب، اور میں جلدی کوشش کروں گا، لیکن کیونکہ الیکشن بھی نہیں ہے، الیکشن میں تو آتے تھے لوگ ووٹ مانگنے آتے تھے، ہر کوئی یہ کہتا ہے میں یہ کروں گا اور پھر الیکشن گزر جاتا ہے، کوئی جیتا کوئی ہارا۔ لیکن کیونکہ آج الیکشن نہیں ہے، اس لیے تھوڑا سا آپ سے کھل کے بات ہو جائے گی۔ یقین جانیے پلرمان ہمارا اپنا گھر ہے کئی حوالوں سے، سب سے بڑھ کر یہ کہ یہاں ہمارا بچپنا ہم نے اس اسٹیشن پہ اس شہر میں گزارا ہے۔ پنڈمکو اور پلرمان کے تقریباً ہر گھر کا، ہر گاؤں کا آج کا آنا جانا تھا، اور ہماری رشتہ داری بھی ہے یہاں پہ۔ اور اس حوالے سے پلرمان کے راجپوت فیملی سے بھی ہمارے آباء و اجداد کے، ہمارے بزرگوں کے بڑے پرانے تعلقات۔ پلرمان کو ہم نے اس نظر سے کبھی نہیں دیکھا کہ یہ کوئی ہمارا دوسرا گھر ہے، حالانکہ پلرمان والوں نے بڑی بڑی نظروں سے ہمیں دیکھا۔ کبھی کہتے تھے یہ فلاں صلح ہو جائے تو جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، کبھی کہتے تھے جی یہ محفل نعت آج ہو جائے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، یہ رک جائے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، یہ نعرہ بن جائے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، یہ فلاں ہو جائے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ میں نے کبھی کسی پر شرط نہیں رکھی، نہ میرے والد صاحب نے، نہ میں نے، کہ ہم آپ کا یہ کام کروائیں گے تو آپ ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں۔ ہمارا کام ہے کوشش کرنا، باقی من جانب اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ اللہ کا امر ہو تو بندہ ممبر بنتا ہے، اللہ کا امر نہ ہو تو بندہ نہیں بنتا۔ یا اللہ کا امر ہوتا ہے کہ یہاں اس ملک کی طاقتور اشرافیہ ایک اندیکھی طاقتیں فیصلہ کرتی ہیں کس نے اسمبلی میں جانا ہے، کس نے نہیں جانا۔ بدقسمتی سے کیونکہ میں بھی جس طرح آپ بڑے تکڑے ہیں بولنے میں آپ کا نمائندہ تھا تو میرے اندر بھی آپ کی طاقت تھی، تو میں بھی اسمبلی میں جا کے ذرا بولتا تھا، ٹی وی پہ جا کے بھی کھل کے بولتا تھا، کئی ایسے ایسے موضوعات پہ بول جاتا تھا جو شجر ممنوع ہوتے تھے، جن پہ بولنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور اس کی سزا مجھے 2013 میں بھی ملی، 2018 میں بھی ملی۔ میں کوئی ووٹوں سے نہیں آ رہا، جب میں نے کوئی کام نہیں اس علاقے کا کیا تھا تو آپ لوگوں نے مجھے ممبر بنا دیا، اور جب اللہ کے فضل و کرم سے 2013 میں پورے پاکستان میں یہ حلقہ سیکنڈ آیا تھا ہر حوالے سے، ترقیاتی کاموں کے حوالے سے، تو میں ہار گیا۔ 2018 میں لوگوں نے کہا جی وہ جی پیپلز پارٹی کی وجہ سے آپ آ رہے ہیں، فلاں آ رہے ہیں، فلاں آ رہے ہیں، بڑے بڑے میرے دوست مشورے مجھے دیتے تھے، میں نے ان لوگوں کا بھی کہنا مانا۔ یہ علیحدہ بات ہے، پتہ نہیں میرا دل تھا یا نہیں تھا، میں پی ٹی آئی میں چلا گیا، میں 1,18,000 ووٹ لے کے بھی ہار گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ یہاں ممبر بننا ایک عجب سائنس ہے، یہ کوئی پارٹیوں کا یا وہ سلسلہ نہیں ہے۔ میں کھل سے آپ کے بات کروں، اور شاید یہ میرا بیان کئی جگہ پہ چل بھی جائے، مجھے کوئی فکر نہیں، کیونکہ عوام جو فیصلہ کرتے ہیں، جو سوچتے ہیں، وہ اس ملک کی بدقسمتی ہے، اس ملک کا نظام ایسے خراب کیا گیا، اس ملک میں کبھی فیئر الیکشن آئیڈیل نہیں ہونے دیا گیا۔ کون تھا اس الیکشن کا بینیفیشری؟ کبھی آپ کو مسلم لیگ کے نام پہ برگلانے والے، کبھی آپ کو مذہب کے نام پہ برگلانے والے، کبھی آپ کو اور کئی ناموں سے عورت کی حکمرانی نہیں جائز، یہ نہیں۔ اب
ان کو جرنیل بھی برے لگتے ہیں، آج ان کو اسٹیبلشمنٹ بھی بری لگتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ یہ ہو گیا. وہ بھائی آپ نے ضیاء الحق سے شروع ہو کر 4 دفعہ آپ 3 دفعہ وزیر اعظم بنے، 5-6 دفعہ وزیر اعلیٰ بنے. اسٹیبلشمنٹ آپ کو جتواتی رہی، کبھی افتخار چودھری، کبھی حمید گل، کبھی گورنر جیلانی، کبھی کوئی. اس وقت سارے جرنیل ٹھیک تھے. آج آپ کی حمایت نہیں ہو رہی تو آج میاں صاحب کہتے ہیں سارے جرنیل خراب ہیں. ایسا نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں نا دورنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا. یہ نہیں ہوتا کہ میرے لیے چیز اچھی ہو تو میں کہوں جی زندہ باد، اور میرے لیے چیز خراب ہو تو میں کہوں مردہ باد. ایسا نہیں ہوتا. اصول ہوتا ہے، اصول میں آپ کو گھاٹا بھی ہوتا ہے، اصول میں آپ کو فائدہ بھی ہوتا ہے. بندے کے اصول کچھ ہونے چاہیے. اور یہی المیہ ہے کہ ہم اپنے ووٹروں کو یا چھوٹے چھوٹے شہروں کو تو دوش دیتے ہیں، لیکن یقین جانو میں نے اقتدار کے ایوانوں میں جا کے دیکھا ہے کہ ان بڑے لوگوں سے جو سرمایہ دار جاگیردار جو اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہیں، ان سے آپ 1000 درجے بہتر لوگ ہیں. آپ ان سے اچھے اصولوں والے ہیں. اوپر کے لوگوں کا کوئی اصول نہیں ہوتا، کوئی دین مذہب نہیں ان کا ہوتا. ان کا کام ہوتا ہے حکومتیں کرنا، ملک کو لوٹنا، لوگوں کو برگلانا، لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنا. اور یہ المیہ ہے اس ملک میں. اور عوام کو ان کو ہیلتھ نہ دے کر ان کو صحت کی پالیسی کے پیچھے لگانا، ان کو تعلیم نہ دے کے ان کو اکسانا، ان کو مہنگائی کا کبھی شوشہ چھوڑنا، کبھی کسی کو کوئی شوشہ چھوڑنا. لیکن اتنے سال ہو گئے اس ملک کو بنے ہوئے، اس ملک کی حالت ایسی تھی کیوں؟ یہ سوچئے گا ضرور اور اچھے اور برے کی تمیز کریں. میں کبھی نہیں آپ کو کہتا کہ میں پنروان کو سونے کی چڑیا بنا دوں گا، لیکن اتنا میں ضرور کہتا ہوں کہ آج نون لیگ کی حکومت نہیں ہے، پنجاب حکومت، فیڈرل حکومت تو پہلے بھی چلو ان کی نہیں تھی، لیکن پنجاب حکومت ہمیشہ ان کی مسلم لیگیوں کی ہوتی تھی. بے شک کبھی مسلم لیگ کے نام پہ، کبھی کاف لیگ کے نام پہ یہی لوگ حکمران رہے. لیکن آج اللہ کے حکم سے اس علاقے میں نہ کسی کی زمین پہ قبضہ ہوگا، نہ ظلم ہوگا، نہ کھانے میں بے جا پرچے ہوں گے، اور نہ کوئی میرے نام پہ میں کسی کو تھانے میں کرسی رکھنے دوں گا. یہ انشاءاللہ آپ وہ دور نہیں ہوگا. اگر میں حکومت میں ہوتا، جیتا ہوا ہوتا، تو میں آپ کو بھی کہتا کہ یہ نالا صبح بنے گا، یہ کام صبح ہوں گے. جیتے ہوئے کے فنڈ اور ہوتے ہیں، ہارے ہوئے کے اور ہوتے ہیں. اور اس حلقہ میں لوگ آتے تھے پھر ملتے بھی نہیں تھے، پھر وہ 5 سال سامنے نہیں آتے تھے. اللہ کے فضل و کرم سے میں جیتا ہوں تو پھر بھی علاقے میں رہا ہوں، ہارا ہوں تو پھر بھی رہا ہوں. الیکشن لڑوں یا نہ لڑوں، سیاست کروں یا نہ کروں، یہ میرا علاقہ ہے، یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں. جب تک زندگی ہے ہم ان لوگوں کے درمیان رہنا ہے. یہ ہمارا خاندانی وتیرہ ہے، یہ ہمارا شیوا ہے. لوگوں کی خدمت کرنا ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے. امام حسین علیہ السلام کا قول ہے کہ لوگوں کی امیدوں کا وابستہ تم سے ہونا، یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے. اللہ کا کرم ہوتا ہی تھا. اور میں رانا صاحب، رانا جاوید صاحب، رانا اسلم صاحب، آپ کے تمام بھائی، آپ کے خاندان میں سب کا ممنون ہوں کہ آپ نے مہربانی کی. اور انشاءاللہ پنروان میں کوئی گلی گیس کے بغیر نہیں رہے گی. بے شک کوئی مجھے ووٹ دے یا نہ دے، میرا یہ میرا نہیں ہے کہ اس گلی میں فلاں بندہ رہتا ہے وہ میرا ووٹر نہیں ہے. ایسا انشاءاللہ نہیں ہوگا. اور سڑک جو آپ نے کہا ہے بیرا کی طرف، میری 10-15 دن پہلے وزیر اعظم صاحب سے میٹنگ ہوئی تو میں نے ان سے ایک ہی سڑک مانگی تھی. میں نے کہا یہ بیرا تک ڈبل سڑک ہمیں بنا دیں 24 فٹ، تاکہ پنروان اور بیرا کا رابطہ بھی ہو جائے. اور انشاءاللہ تعالی میں آخر میں باقی جو چھوٹے موٹے ٹیپٹا کے حوالے سے رانا صاحب نے جو فرمایا، بالکل بجا بات ہے کہ ان شہروں میں چھوٹے چھوٹے ہمارے بچیاں، ہمارے بچے وہ ٹیکنیکل تعلیم لیں گے تو وہ بہتر ہوگا. میں اس کا بھی آپ سے انشاءاللہ وعدہ تو یہی کرتا ہوں، کوشش کروں گا، اور مجھے امید ہے کہ ہو بھی جائے گا. لیکن جو میں آخر میں رانا صاحب، میں آج شہر میں جو کہ بڑے دنوں بعد آیا تو مجھے پتا چلا کہ شہر میں
काफी चोरियां और डकैतियां हो रही हैं और लोगों के पर्चे भी नहीं हो रहे। आज नए डीपीओ साहब आए, DI पहले डीपीओ साहब भी बहुत अच्छे थे। सच्ची बात है, मुझे आप लोगों ने नहीं बताया कि पर्चे नहीं होते। पर्चा हर बंदे का होगा। और मैं ये भी आपसे एक गुजारिश करूंगा, कुछ लोग पकड़े जाते हैं हमारे मुअज़्ज़िन अपनी लोकल सियासत की वजह से, फिर उनको छुड़वाते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि चोर और डकैत की सिफारिश न किया जाए। ये मुआशरे के लिए नासूर है, इसमें कोई सियासत नहीं। और इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं इंतजामिया से कहूँगा, आप देखेंगे कि पुनर्वान में हफ्ते के अंदर अंदर ऑपरेशन क्लीन अप होगा। और पहले भी यहाँ भत्ता के नाम पे लोगों को कत्ल भी किया जाता रहा, भत्ता के नाम पे लोगों को टेलीफोन भी किए जाते रहे, वो मुझे इल्म में है। मैंने अपनी एजेंसी से भी गुजारिश की, अपने इंतजामिया से भी की कि वो लोग हमें ट्रेस कर दें। और इंशाल्लाह वो लोग कुछ ट्रेस हो भी गए और कुछ हो भी जाएंगे। मेरा आपसे वादा है कि शराफत की सियासत होगी और शराफत के बोलबाला होता है। बड़ी बड़ी मेहरबानी। और जो इम्तिहानी सेंटर या बसों की बात की गई, लंबा एक आपका पासनामा है। मैं इस पासनामे का इतना आपसे वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको कुछ काम होता हुआ नजर आएगा। बड़ी बड़ी मेहरबानी। मैं राणा साहब का फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये मेरी एक ही गुजारिश है कि अपने शहर को साफ आपने खुद रखना है, सिर्फ बल्दिया साफ नहीं रख सकती। अपनी कोई तंजीम बनाए, अपनी कोई कमेटी बनाए, उसमें यकीनन ये बल्दिया के मुलाजम भी आपके होंगे। इस शहर को कितना लूटा गया, कभी सीवरेज के नाम से, और देख ले आपका करोड़ों रुपया लगा हुआ है पानी के नाम पे, सीवरेज के नाम पे, लेकर वो सब करप्शन की नजर हो गया। और करप्शन करने वाले भी आपके शहर के थे या आपके नुमाइंदे थे, लेकिन आपने उनको नहीं पूछा। मैं इतना वादा करता हूँ कि अब मैं किसी को पैसे नहीं खाने दूंगा, इंशाल्लाह किसी को करप्शन नहीं करने देंगे। बाकी आप चंद दिनों में देखेंगे कि आपको तब्दीली नजर आएगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।